پاک فضائیہ کا ایک پیارا اٹھتا ہوا آیا، اس نے پاکستان کی پاک فضاؤں کے اندر مرزا ناصر کو، مرزے کے خلیفے کو سلامی دی، پھر دوسرا آیا اس نے بھی سلامی پیش کی، پھر تیسرا آیا اس نے اسلامی پیش کی۔ یہ تینوں کون تھے؟ یہ تینوں مرزائی تھے۔ ان کے پیچھے ایئر مارشل ظفر چودھری جو بڑا مرزائی تھا، اس نے یہ سارا کام کیا، کروایا۔ سنیے، جب مرزا ناصر نے یہ منظر دیکھا، اس نے اپنی جھولی کو اٹھایا اور اس نے ایک جملہ کہا تھا، سنیے، اس نے کہا تھا کہ احمدیت کا پھل پک چکا ہے اور ان قریب میری جھولی میں گننے والا ہے۔ وہ کہہ گیا کہ پاکستان کے اندر ہماری حکومت ہونے والی ہے اور ان قریب سارے پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہونے والا ہے۔ اور آج ان کا ہر پالتو کتا، ان کا ہر پلا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، وہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کاوشیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ اور یہ دھرتی ہمارے علماء نے بہت سی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کی ہے، ہمارے مشائخ نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کو حاصل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے خون کی ندیاں عبور کر کے اس کو حاصل کیا ہے، ہمارے بوڑھوں نے اپنی کمروں پہ پولیس کی فوج کی لاٹھیاں سہ کے برداشت کر کے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے علماء نے سنیے اس کو کیسے حاصل کیا؟ علماء کرام کو سور کی کھالوں میں گرانے کے بعد آگ لگائی جاتی، ایسے مظالم کیے جاتے کہ زمین کام جاتی، آسمان کام جاتا، اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے پاسبان ہیں۔ جہاں ہم نے اسلام کی پاسبانی کا فریضہ ادا کرنا ہے، وہیں پہ ملک پاکستان کی پاسبانی کا بھی فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ دھرتی اسلام کے نام سے حاصل کی گئی تھی، اور سنو، یہ دھرتی وہ پاک دھرتی ہے جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھے ان علاقوں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور مسلمانوں، انشاءاللہ جان تو دے دیں گے، مرنا قبول کر لیں گے، نہ اسلام پہ کوئی آنچ دینے دیں گے اور نہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ موت کو گلے لگا لیں گے، اسلام کی بھی رکھوالی کریں گے، ملک پاکستان کی بھی رکھوالی کریں گے۔ جب اسلام کے عظیم بیٹے، اسلام کے عظیم شیر، عظیم عاشق رسول حضرت غازی علم الدین شیخ رحمہ اللہ، انہوں نے وقت کے سب سے بڑے گستاخ راجپال مردود کو، جس ایمان نے کتاب شائع کی تھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی گالی دی تھی، آپ کی توہین کی تھی۔ آج علم الدین شیخ رحمہ اللہ نے اس راجپال مردود کو اس بکواس کی تلاش میں خون کے آنسو لا کے اس کو جہنم واسع کر دیا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا، اس کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ بہت بڑی خوشی دی کہ ایک بدترین گستاخ جہنم واسع ہو گیا، اور وہ غازی جس کے اس کے بعد جس پہ مقدمہ چلا اور گورنمنٹ نے اس کو سزائے موت دے دی، اور وہ غازی جس کے بارے میں سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ بات بیان کی ہے، اس نے کہا جب غازی صاحب جیل کے اندر تھے میں نے دیکھا کہ یک جو تمام جیل تھی بکائے نور بن گئی، ہر طرف
روشنیاں بکھر گئی، ہر طرف خوشبو بکھر گئی، ہر طرف اجالے بکھر گئے. ہم سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم گھبرا گئے. جب بھاگے قاضی صاحب کی جیل کے کمرے کے باہر آئے تو دیکھا وہ روشنی، وہ نور ختم ہو گیا. اور بھائی صاحب رحمہ اللہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھا قاضی صاحب یہ کون سے آنسو ہیں؟ کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور جیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائے تھے اور مجھ کو یہ پیغام دے گئے، مجھ کو فرمانے لگے اے غازی علم الدین شہید، اور جس روز تجھے پھانسی دی جائے گی اس سے قبل جب صبح اٹھنا تو روزہ رکھنا، روزہ یاد رکھنا، تم کو پھانسی دے دی جائے گی. اور ہمارے ساتھ گنبد خضرا میں کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، ختم نبوت، ختم نبوت. افطار ہمارے ساتھ گنبد خضرا میں کرنا. وہ اسلام کا عظیم شیر، وہ اسلام کا عظیم سپوت، وہ عظیم عاشق رسول جب اس کو پھانسی دی گئی تو سنیے ان کے مسیحوں کے بہت بڑے پادری، ان کے دوسرے خلیفہ مرزے کے نام نہاد حرامی بیٹے نے جس کا نام بشیر الدین محمود ہے. میں نے کہا حرامی بیٹا، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ گالی کیوں دے دی؟ اسٹیج بھی پاک ہے، یہ جگہ بھی پاک ہے، یہاں پہ گالی کیوں دے دی؟ اے سنو یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے کہ مرزے بدبخت کی جتنی اولاد ہے یہ ساری حرامی ہے. اے سنو جب ولید بن مغیرہ اس ایمان نے میرے آقا کو گالی دی، اس نے بکواس کی کہ اے محمد نعوذ باللہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. تو سنو مسلمانوں، میرے اللہ نے اس ایمان کے خلاف سورہ القلم کے اندر اس کی 10 گندی خصلتیں گرمائی، جن میں یہ بھی تھا اتل دادا ذالی کا زرین کہ ولید بن مغیرہ یہ حرامی ہے، یہ حرامی ہے. جاؤ قرآن پاک پڑھو. مفتی نعیم الدین مراد بادی رحمہ اللہ انہوں نے حاشیے میں یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا تفسیر میں یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ پس ثابت ہو گیا نص قرآنی سے یہ بات سامنے آ گئی کہ کبھی بھی حلال کا نطفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے سکتا. جو گالی دے گا تم اس کی تحقیق کرو، یقیناً بے شک وہ حرامی نہیں ہوگا. وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ نو کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، مجھ کو پتا ہے میرے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، لیکن 10ویں کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے، مجھ کو حقیقت بتا، تیرا سر قلم کر دوں گا. اس نے کہا ہاں ہاں یہ محمد نے ٹھیک بات کہی ہے، تو واقعی حرامی ہے. تیرا باپ نامرد تھا، میں نے چرواہے سے زنا کروایا، منہ کالا کروایا اور تو پیدا ہو گیا. اے مسلمانوں، اللہ تو کہتا ہے ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، میں قیامت کے روز تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. لیکن جب بات آئی گستاخ رسول کی، اور جب بات آئی نبی کو گالی دینے والے کی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس کو حرامی کہا، اس کو حرامی کہا. اور سنیے میں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے، باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی اس کی کتاب کا حوالہ دے کے اس نے لکھا ہے، کتاب کا نام نوٹ کر لو، 40 اس کا نام ہے. اس نے لکھا جب میں نے شادی کی تو میں نامرد تھا، اور جب تو نامرد تھا تیری اولاد کہاں سے آئی؟ ہم نے تحقیقات کی، ہمیں پتا چلا حکیم نور الدین جو ان کا پہلا خلیفہ تھا یہ تمام اولاد اس کی ہے.
اگر آپ نے کبھی تحقیق کرنی ہو آپ مرزا قادیانی کے نام نہاد بیٹوں کی تصاویر رکھ لیں، ایک طرف مرزا بدبخت کی تصویر رکھ لیں، ان کو اکٹھا رکھیں، کسی سے پوچھیں شکل ملتی ہے، ہر کوئی کہے گا ان کی شکل نہیں ملتی۔ مرزا کی تصویر وہاں سے اٹھا لیں، نور الدین کی تصویر وہاں پہ رکھ لے، کسی بھی بندے سے پوچھے وہ صاف کہے گا ان کی شکلیں آپس میں بہت ملتی ہیں، یقیناً یہ باپ بیٹا ہے۔ اور سنیے سیرت المہدی پڑھ لو، اس کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بھی مرزائی مرزا کی بیوی کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ام المومنین نے فرمایا، نعوذ باللہ مرزائی کہتے ہیں یہ ام المومنین ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ امہات المومنین ہیں۔ مرزا نے کہا میں بھی نبی ہوں، جو میری بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں، تو جو کوئی مرزائی بھی مرزا کی ناپاک اس زانی بیوی کا تذکرہ کرتا ہے، سیرت المہدی کھول کے تو دیکھو وہ کہتا ہے ام المومنین نے بیان فرمایا، ام المومنین نے بیان فرمایا، لیکن جب اسی سیرت المہدی کے اندر نور الدین بات کرتا ہے، نصرت جہاں بیگم مرزا کی بیوی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے 20 صحابہ نے فرمایا۔ کیا کہتا ہے؟ باقی مرزائی کے کہتے ہیں اس کو بھی پتا تھا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جس سے میں منہ کالا کرتا ہوں، یہ جانتا تھا۔ خیر یہ درمیان میں یہ بات آ گئی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مرزا بشیر الدین یہ حرامی ہے، یہ حرامی ہے، اور پھر سنو مرزا قادیانی یہ بھی حرامی ہے۔ دلیل سے بات کر رہا ہوں، سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا صاحب کی والدہ تھی ان کا نام تھا چراغ بی بی ارم گسیٹی، چونکہ قادیان والے اہل قادیان اس کو گسیٹتے تھے، اور اہل قادیان کے گسیٹنے سے ہی یہ مرزا بے ایمان پیدا ہوا ہے، اور مرزا بھی حرامی، اس کی اولاد یہ بھی حرامی۔ اوپر نکل جاؤ، جس بدبخت نے مرزا سے دعویٰ نبوت کروایا ملکہ وکٹوریا، اور یہ بھی حرامی